الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها۔ محترم اسلامی و دینی بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ایمان والوں کی شان بیان کی ہے اور ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی جو لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں اور جن کے اندر 5 چیزوں میں پختگی پائی جاتی ہے۔ مسجد کو آباد کرتے ہیں تو ان کے اندر 5 چیزیں پائی جاتی ہیں اور حقیقت میں مسجد کے معمار وہی ہیں، مسجد کو آباد کرنے والے وہی ہیں جن کے اندر یہ 5 صفات پائی جاتی ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ من آمن باللہ، جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کو پہچانتے ہیں، اللہ رب العالمین کو اپنا معبود مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات سے وہ لوگ واقف ہیں، اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کا خوف ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے ہی لوگ مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، ورنہ جو اللہ رب العالمین کو نہیں پہچانتے ہیں، اللہ رب العالمین کی توحید کو نہیں سمجھتے ہیں اور اللہ رب العالمین پر صحیح ڈھنگ سے ایمان نہیں لائے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی مسجد کو پابندی کے ساتھ آباد نہیں کر سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی کئی ایک آیات میں مساجد کے ساتھ توحید کو جوڑا ہے، یعنی مسجد اور توحید یہ دونوں لازم و ملزوم شے ہیں، یعنی مسجد کے اندر سے ایک اللہ کی بات ہونی چاہیے، مسجد کے اندر ایک اللہ پر ایمان کی بات ہونی چاہیے، مسجد کے اندر وحدانیت کی بات ہونی چاہیے اور مسجد کے اندر سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونی چاہیے اور مسجد کے اندر سے ایک اللہ کے دین کی تبلیغ ہونی چاہیے اور مساجد کے اندر سے سنت اور قرآن کی اہمیت بیان ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی زمین کی نشاندہی کی تو اس کا اللہ رب العالمین نے مقصد بیان فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ کی نشاندہی کی تو اس نشاندہی اور خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کا جو مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے وہ یہ
کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ اے ابراہیم تم میرے ساتھ شرک مت کرنا، اور آنے والی جو قوم ہے، آنے والی جو امت ہے، یعنی جو تمہاری ذریت ہے، اس کو اس بات کی تلقین کرنا کہ وہ میرے ساتھ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تو مجھے اور میری ذریت کو، میرے بچوں کو تو بت پرستی سے بچا لینا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ذکر کیا کہ اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے ابراہیم میرے گھر کو جو اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں ان کے لیے پاک و صاف رکھو، جو اس گھر کا طواف کرتے ہیں ان کے لیے اے ابراہیم میرے اس گھر کو پاک و صاف رکھو۔ تو دنیا کے اندر مسجد کی جو تاریخ ہے یہ بڑی پرانی تاریخ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اس دنیا کے اندر سب سے پہلے جو گھر تعمیر کیا گیا وہ گھر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا، اور وہ مکہ کے اندر تعمیر کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی بنیاد فرشتوں کے ذریعے رکھوائی۔ اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ وہ پہلا گھر جو اس روئے زمین پر سب سے پہلے بنایا گیا وہ اللہ رب العالمین کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہ گھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے مبارکن، وہ گھر بڑا مبارک ہے، بڑا بابرکت ہے، ہدی للعالمین، تمام دنیا والوں کے لیے وہ گھر مرکز ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تو مسجد کی تاریخ اس دنیا کے اندر بڑی پرانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مساجد کا کئی ایک مقامات پر ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ اپنی توحید کو جوڑا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ جن کے اندر کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہ ساری کی ساری مسجدیں یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ یہ جو مسجدیں بنائی جاتی ہیں یہ اللہ رب العالمین کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہذا اے لوگو اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اللہ رب العالمین نے مسجد کا ذکر کر کے اور معاً بات اپنی توحید کا ذکر کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مسجد کی آباد کاری اسی وقت ہو سکتی ہے جب مسجد کو یا آباد کرنے والے خلوص و للہیت کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہوں، اللہ رب العالمین کا تقوی ان کے اندر ہو، اللہ رب العالمین کی پرہیزگاری ان کے اندر ہو، اور اللہ رب العالمین پر ایمان مضبوط ہو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، اللہ رب العالمین کو پہچانتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات کو سمجھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی توحید کے قائل ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسری بات ذکر کی کہ والیوم الآخر، اور جو لوگ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ آخرت کا دن بھی اللہ رب العالمین نے مقرر کر رکھا ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یقیناً فیصلے کا دن، قیامت کا دن مقرر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو بندہ، جو انسان، اللہ رب العالمین کا جو بندہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، حقیقت میں وہی اللہ رب العالمین کی مسجد کو آباد کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آگے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور جس کی زندگی میں اقامت صلاۃ پائی جاتی ہے، یعنی نمازوں کی اقامت، نمازوں کو پڑھنا نہیں بلکہ نمازوں کی اقامت جن کے یہاں پائی جاتی ہے۔ اور اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نمازوں کا جو ہمیں دستور دیا ہے، جو شعیرہ دیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دستور دیا ہے 5 وقت کی نمازوں کا، ان نمازوں کی پابندی کی جائے جماعت کے ساتھ، اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے تیسرے مقام پر ذکر کیا کہ جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر نمازوں کے تعلق سے استقامت پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جب عبادت کا فصل بہار آتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اقامت صلاۃ ان کے یہاں پایا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ فصل بہار جاتا ہے لوگ اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر ان کے یہاں صرف اور صرف جمعہ کی پابندی پائی جاتی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی پابندی پائی جاتی ہے، لیکن اقامت صلاۃ کی پابندی ان کے یہاں نہیں پائی
جاتی ہے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے، کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ جو شخص رمضان کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ رمضان گزر چکا ہے، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ رب العالمین باقی ہے، زندہ ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوگا، وہ کبھی نہیں گزرے گا۔ لہذا جو لوگ رمضان کی عبادت کرتے تھے وہ رمضان کی عبادت کر کے فارغ ہو گئے، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ لہذا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر استقامت پائی جائے۔ ایک صحابی ابو عمرو سفیان بن عبداللہ الثقفی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام خیرا لا اسأل عنک بعدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں ایک ایسی بات ہم کو بتلا دیجئے کہ جو میرے لیے قول فیصل ہو، اس کے بعد آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی پھر ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے دو باتیں کہیں کہ قل، اے سفیان کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اسی پر ڈٹ جاؤ، اسی پر ڈٹ جاؤ، نمازیں پڑھو تو مسلسل پڑھتے رہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض چھوڑ دیجئے۔ ایک صحابی تھے، ایک شخص تھا جو قیام اللیل پڑھنے لگے تھے، قیام اللیل پڑھنے لگے تھے تو انہوں نے پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیا قیام اللیل، فرض نماز کی بات نہیں، قیام اللیل پڑھنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا کچھ دن کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے ایک صحابی سے کہا کہ تم فلاں کی طرح مت ہو جانا کہ جنہوں نے قیام اللیل شروع کیا تھا لیکن چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو وہ عمل پسند ہے کہ جو اگرچہ تھوڑا کیا جائے لیکن مداومت برتی جائے، اس کو برابر کیا جائے، مسلسل کیا جائے۔ تو اصل یہ ہے اقامت صلاۃ، اصل یہ ہے کہ انسان کے اندر استقامت پائی جائے، یہی مطلوب ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے تیسرے مقام پر کہ اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو آباد کرنے والے نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اقامت صلاۃ ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وَآتَ الزَّكَاةَ، اور یہ لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا، اور پانچویں نمبر پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ رب العالمین کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، یعنی جس طرح سے اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اس طرح کا خوف ان کے اندر صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوتا ہے اور کسی ذات کے لیے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین جو غیر اللہ سے اس طرح سے محبت رکھتے ہیں اور غیر اللہ سے اس طرح سے ڈرتے ہیں کہ جس طرح سے صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن ایمان والوں کا یہ وطیرہ نہیں ہوتا ہے، مسجدوں کو آباد کرنے والوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے آگے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور یہی لوگ جو مسجد کو آباد کریں اور یہ پانچوں چیزیں ان کے اندر پائی جائیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ حقیقت میں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، انہی لوگوں کو ہدایت ملی ہوئی ہے، اور اگر یہ پانچ چیزیں کسی انسان کے اندر نہیں ہیں تو ایسا شخص ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کے گھروں میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہاں پر اللہ رب العالمین کا ذکر بلند کیا جائے، اللہ رب العالمین کا نام بلند کیا جائے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ان گھروں میں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو صبح و شام تسبیح بیان کرتے ہیں، صبح و شام اللہ کے گھر میں بیٹھ کر صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد
بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو شام کو بھی عصر کے بعد اور مغرب کے بعد بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی خوبی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جنہیں ان کی تجارت، ان کا بزنس اور ان کی خرید و فروخت اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے۔ وہ تجارت بھی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو یاد رکھتے ہیں، وہ خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور یہ لوگ اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے آگے يَخَافُونَ يَوْمًا تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد اس لیے کرتے ہیں اور مسجدوں کے اندر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی صبح و شام تسبیح اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ڈرتے ہیں یومن ایسے دن سے تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن انسان کے دل بدل جائیں گے، جس دن انسان کے دل دہل جائیں گے اور جس دن انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اس دن کا صحیح تصور ان کے ذہن میں ہوتا ہے، اسی لیے وہ صبح و شام بیٹھ کر اللہ رب العالمین کے گھر میں اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ اور بھی مسجد کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بہت کچھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خاص طور سے حکم دیا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، جب تم مسجد کی طرف آؤ یا تم جب سجدہ کرنے کے لیے آؤ، خذوا زینتکم، تو تم زینت اختیار کر لیا کرو، اچھا لباس پہن لیا کرو، خوشبو لگا لیا کرو اور اپنے بال وغیرہ کو سنوار لیا کرو اور خشیت کے ساتھ ڈرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے آؤ۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ، جماعت میں شامل ہونے کے لیے آؤ، علیکم السکینۃ والوقار، تو تمہارے اندر سکون ہونا چاہیے، تمہارے اندر وقار ہونا چاہیے، تمہارے اندر احترام ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کا تمہارے اندر خوف ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے، بہت ہی طمانینت کے ساتھ، بہت ہی اطمینان کے ساتھ نماز کے لیے آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جماعت کھڑی بھی ہو گئی ہو تو تم اس کو پانے کے لیے، رکعت پانے کے لیے دوڑ نہ لگاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو نماز تم امام کے ساتھ پاؤ اس کو پڑھ لو اور جو تمہاری نماز چھوٹ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بعد میں پورا کر لو، بعد میں اس کی تکمیل کر لو۔ تو آپ اللہ رب العالمین اور بھی دوسری آیتوں میں فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ رب العالمین کی مسجد سے روکے، جو لوگوں کو اللہ رب العالمین کی مسجد سے روکے اور اللہ رب العالمین کی مسجدوں میں ذکر کرنے سے روکے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مساجد کی تخریب کاری کی کوشش کرے، یہ کوشش کرے کہ مسجدوں کے اندر انتشار پھیلے، یہ کوشش کرے کہ مسجدوں کے اندر کسی قسم کا ہنگامہ ہو، یہ کوشش کرے کہ مسجد کے اندر تفرقہ بازی ہو، یہ کوشش کرے کہ مسجد کے اندر بعض مسلم جماعتیں آئیں اور بعض کے لیے پابندی لگا دی جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو مسجد کے اندر اللہ رب العالمین کے ذکر سے روکے اور اس کی تخریب کاری کی کوشش کرے۔ لہذا مساجد کے دروازے تمام مسلم جماعتوں کے لیے کھلے ہونے چاہیے، سب لوگ آئیں اور یہاں پر آ کر اللہ رب العالمین کی بات کریں، ایک اللہ کی بات کریں اور توحید کی بات کریں، یہاں سے آ کر ایک اللہ رب العالمین کی آواز بلند کریں اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں۔ اس کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ بہت بڑا ظالم انسان ہے جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے اور اللہ کی مسجدوں میں ذکر سے لوگوں کو روکے اور مسجدوں کے اندر خرابی پیدا کرنے کی اور تخریب کاری کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا شخص بہت بڑا ظالم ہے۔ اور بھی دیکھیے آپ احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم نے مساجد کی تعمیر کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے اللہ رب العالمین کے لیے مسجد تعمیر کی، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرے گا۔ جس نے بھی اللہ رب العالمین کے لیے مسجد تعمیر کی، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک اکیلا انسان پوری مسجد تعمیر کرے، کوئی اگر کر سکتا ہے تو کرے، ورنہ اگر آپ کا کچھ بھی تعاون ہے مسجد میں، ایک اینٹ اگر آپ کے تعاون سے مسجد میں رکھ گئی اور لوگ اس مسجد میں سجدہ کرتے رہے تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے جنت میں گھر بنائے گا اور اللہ رب العالمین بے حساب اور بے شمار اجر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں فضیلت بیان کی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ رب العالمین کی جگہوں میں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں اس کی مسجدیں ہیں، اور سب سے زیادہ مبغوض جگہیں، سب سے زیادہ بری جگہیں جو ہیں وہ بازار ہیں۔ لہذا مسجدوں کو آباد کیا جائے اور بازاروں میں بقدر ضرورت جایا جائے، کیونکہ بازار یہ شیطان کا اڈا ہیں۔ ساری خرافات اور غلط سیاست کی باتیں اور دروغ گوئی، الزام تراشی اور غیبت چغلخوری، ساری چیزیں یہ بازار کے اندر ہوتی ہیں۔ لہذا بازاروں سے اپنا ناطہ ختم کیا جائے اور بقدر ضرورت بازاروں میں جایا جائے اور مسجدوں کو آباد کیا جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ المسجد بیت کل تقی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد یہ ہر پرہیزگار کا گھر ہے، ہر متقی کا گھر ہے، یعنی مسجد میں جو آتا ہے وہ پرہیزگار ہوتا ہے، وہ متقی ہوتا ہے، اس لیے مسجدوں کو آباد کیا جائے اور بازاروں سے کم تعلق رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہ کیا میں ایسی چیزیں تم کو نہ بتلاؤں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور اللہ رب العالمین تمہارے درجات کو بلند کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، پریشانی کے باوجود مکمل وضو کرنا۔ اسباغ الوضو، پریشانی کے باوجود، پانی بہت ٹھنڈا ہے لیکن اس کے باوجود آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، یا پانی بہت گرم ہے لیکن آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، یا پانی بہت دور ہے لیکن آپ استعمال کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تکلیف کے باوجود وہ مکمل وضو کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف کثرت سے قدموں کو بڑھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوسرا ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العالمین انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے مسجد نبوی کے ارد گرد کچھ زمینیں خالی ہوئیں تو صحابہ کرام نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی اجازت ہو تو مسجد نبوی کے بغل میں جو پلاٹ خالی ہے ہم لوگ وہاں پر آ کر بس جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اجازت ہے، تم وہاں پر آ سکتے ہو، لیکن اگر تم جہاں سے آ رہے ہو نماز پڑھنے کے لیے وہیں پر رہو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہاں سے آؤ گے تو قدموں کی تعداد زیادہ ہوگی، اس لیے اللہ رب العالمین زیادہ درجے بلند کرے گا، اللہ رب العالمین زیادہ گناہوں کو معاف کرے گا، اس لیے اگر تم وہیں پر رہو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت الخطا الی المساجد، کثرت سے مسجد کی طرف آنا، اس سے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آپ نے تیسرا عمل بیان فرمایا کہ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، یہ بھی انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط، 3 بار آپ نے یہ فرمایا کہ حقیقت میں جہاد یہی ہے، حقیقت میں جہاد یہی ہے، حقیقت میں جہاد یہی ہے کہ جو ان 3 کاموں کو کرے اللہ رب العالمین ان کو جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آپ دیکھیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دیجئے، جس نور کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے
کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن آپ دیکھیں گے کہ مومنوں کا نور ان کی طرف گردش کر رہا ہوگا، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں مومنوں کا نور گردش کر رہا ہوگا، ان کو چراغ دکھا رہا ہوگا، روشنی دکھا رہا ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس دن اگر کوئی پوری روشنی لینا چاہتا ہے، پورا نور لینا چاہتا ہے تو اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کر آئے۔ اس دن منافقین کہیں گے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، اس دن منافق کہیں گے، اس دن منافق عورتیں کہیں گی کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، ذرا سا ہماری طرف دیکھ لو، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہارا نور لے لے۔ لیکن اس دن کہیں گا، اللہ رب العالمین کہے گا، اللہ کے فرشتے کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ پیچھے، تم جاؤ پیچھے، پلٹ جاؤ اور وہیں جا کر تم نور تلاش کرو۔ تمہاری زندگی دنیا کے اندر اتنی بہتر نہیں تھی کہ اللہ رب العالمین تم کو یہاں پر نور عطا کرے۔ تم کو مسجد میں لایا جاتا تھا تو اس طرح سے آتے تھے کہ جیسے کھینچ کر تم کو مسجد میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ لہذا آج نور کی بشارت صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بشارت کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے نور کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے گھر کو اگر ہم ویرانی سے بچانا چاہتے ہیں، ویران ہونے سے اگر ہم اپنے گھروں کو بچانا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے گھروں کو آباد کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے گھروں کو آباد کرنا ہوگا۔ ہم یہ جان لیں کہ یہ مساجد صرف اور صرف نماز کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، بلکہ یہ مساجد اللہ رب العالمین کا مرکز ہے، یہ مساجد اسلامی مراکز ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسجد جو صرف ایک دالان پر مشتمل تھی اور جو کھجور کے تنوں سے پٹی ہوئی تھی اور کھجور کے تنوں سے کھمبے بنے ہوئے تھے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں سجدہ کرتے تھے تو آپ کی پیشانی میں کیچڑ لگ جایا کرتا تھا، مٹی لگ جایا کرتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد میں بیٹھ کر بڑے بڑے فیصلے کیا کرتے تھے، اسی مسجد میں بیٹھ کر سماجی اور معاشرتی اصلاح کی باتیں کیا کرتے تھے، اسی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماج کے حقوق بیان کیا کرتے تھے، اسی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ایمان کو بڑھایا کرتے تھے۔ اسی لیے صحابہ کرام نماز کے بعد کہا کرتے تھے تعالوا نزدد ایمانا، آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر ہم اپنے ایمان کو بڑھا لیں۔ تو اسی مسجد میں حقوق کی باتیں ہوتی تھیں، اسی مسجد میں غیر مسلموں کے حقوق کی باتیں ہوتی تھیں، اسی مسجد میں بیٹھ کر اخلاقیات کی باتیں ہوتی تھیں، اسی مسجد میں بیٹھ کر کھانے پینے کے آداب کی باتیں ہوتی تھیں، اسی مسجد میں بیٹھ کر بیت الخلا جانے کی اور نہانے کا کیا طریقہ ہے، وضو کا کیا طریقہ ہے، وضو کی کیا سنتیں اور مسجد کے کیا آداب ہیں، اسی مسجد میں بیٹھ کر یہ ساری باتیں ہوتی تھیں۔ لہذا یہ مسجد، یہ مراکز ہیں، یہ مرکز ہے، لہذا مسجد سے تعلق جوڑیں، یہاں پر آئیں، قرآن و سنت کی باتیں سنیں اور اس کے بعد جا کر ان کو آپ اپنی جو آپ کی زندگی ہے اس میں اس کو عام کریں۔ اور مسجد یہ اتحاد و اتفاق کی جگہیں ہیں، یہاں پر سارے لوگ آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت بیان فرمائی کہ اگر تم کو پہلی صف میں آنے کا ثواب معلوم ہو جائے اور اذان دینے کا ثواب معلوم ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پرچیاں ڈالو گے کہ جس کا نام آئے گا وہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا، جس کا نام آئے گا پرچی میں وہ اذان دے گا، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ لہذا یہ بہت بڑا ثواب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے بعض بھائی ایسا کرتے ہیں کہ پہلی صف میں اگر ان کو جگہ مل جاتی ہے تو کوئی بڑا انسان آ گیا تو خود پیچھے ہٹ کے اس کو جگہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے بعض جگہوں پر یہ دیکھا ہے، اس میں ترجیح جائز نہیں ہے، لہذا آپ کو اللہ رب العالمین نے آگے آنے کا موقع دیا ہے، آپ آگے آ گئے ہیں، لہذا اب چاہے جتنا بڑا انسان آ جائے اس کو آپ آگے نہیں کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو ثواب کی ضرورت ہے، وہاں پر آپ کسی کو آگے نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، ان سب چیزوں کا خیال رکھا جائے، مساجد کے آداب کا خیال رکھا جائے، مساجد کے اندر صفوں کی درستگی جو بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی صفوں کو درست نہیں کرو گے، صفوں میں مل کر نہیں کھڑے ہوگے، اللہ رب العالمین تمہارے چہروں کو جدا کر دے گا، اللہ رب العالمین تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ لہذا مسجد کے اندر آئیں تو صفوں میں بالکل مل کر کھڑے
کھڑے ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں میں مل کر اتنی سختی سے کھڑے ہونے کا حکم دیا کہ ہم میں سے ایک انسان اپنے ٹخنے سے ٹخنا ملا دیا کرتا تھا بغل والے انسان سے، اور بالکل ہم لوگ مل کر کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کے اندر جب خالی جگہ ہوتی ہے تو شیطان بکری کے بچے کی شکل میں وہاں پہ داخل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوتا، کوئی اپنی داڑھی کھجلا رہا ہے تو کوئی کہاں جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہے تو کوئی اپنے بالوں کو چھو رہا ہے، تو خشوع و خضوع جو ختم ہوا ہے یہ اسی وجہ سے کہ ہم جو ہے صفوں کا صحیح ڈھنگ سے اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ لہذا ان آداب کا اور مساجد کے اندر کیسے آنا چاہیے، کیسے کھڑے ہونا چاہیے، ان کا خیال رکھا جائے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں مساجد کے اندر زور زور سے دنیاوی باتیں کرنا، اس کی بڑی سختی سے ممانعت آئی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینے میں دو شخص آئے اور مسجد میں بیٹھ کر زور زور سے باتیں کرنے لگے۔ اللہ کے نبی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ اگر تم مدینے کے ہوتے تو ہم تم کو آج ضرور مارتے، لیکن تم باہر سے آئے ہو اس لیے تم کو چھوڑ رہے ہیں۔ مسجد میں اس انداز سے تیز تیز باتیں کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، دنیاوی باتیں مسجد کے اندر اتنی تیز تیز سے کی جائے۔ تو یہ مساجد کے آداب ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ میرے بھائیو، آج مساجد کے تحفظ کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں چاہے بابری مسجد کا مسئلہ ہو، چاہے ابھی جو مسئلہ بنارس کے اندر چل رہا ہے، گیان واپی کے اندر جو مسئلہ چل رہا ہے، ان سب میں غیر مسلموں کا ہاتھ تو ہوتا ہی ہے، اور جو سازش کرنے والے ہیں ان کا ہاتھ تو ہوتا ہی ہے، لیکن وہیں جو ہے ہمارا بہت بڑا اس میں کردار ہوتا ہے، بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی اصلاح کہاں تک کی۔ ہم نے مسجدوں کو رمضان المبارک میں آباد کیا تلاوت سے، نمازوں سے، اور رمضان المبارک کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز میں 5-6 لوگ مسجد میں نظر آ رہے ہیں، اور ظہر اور عصر کی نمازوں میں، باقی نمازوں میں برا حال ہے۔ تو ہم نے جو ہے خود جو ہے مواقع فراہم کیے ہیں۔ اگر ہم مسجدوں کو آباد کرتے نمازوں سے، تلاوت قرآن سے اور اصلاحی باتوں سے اگر ہم مسجدوں کو آباد کرتے تو اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دیتا کہ ہم خود مسجدوں کا تحفظ کرتے، لیکن ہم خود آج اپنی مسجدوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، ہم مسجدوں کا تحفظ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے ہماری مسجدیں غیروں کے ہاتھوں میں جا رہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان باتوں کا ہم خیال کریں، اللہ رب العالمین کے گھر سے ہم ناطہ جوڑیں، اللہ رب العالمین کے گھر سے ہم رشتہ جوڑیں، اور بازاروں سے رابطے کو ہم کم کریں، اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہم مسجدوں کو آباد کریں، اپنے قلوب کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہم منور کریں، تبھی جا کر اللہ رب العالمین آخرت میں ہمیں مکمل روشنی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مساجد کی اہمیت کو سمجھ کر ان کے آداب کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں 5 وقت کی نمازوں سے اور دوسری نوافل سے مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عبادت میں استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عبادت میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اے اللہ تمام مسلمانان عالم پر رحم فرما، اے اللہ باران رحمت کا ہم پر نزول فرما، اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔